فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ اب بھائی نے جو سوال کیا ہے کہ غیر منہجی علماء سے استفادہ نہیں کرنا چاہیے، ہم پچھلے زمانے میں دیکھتے ہیں کہ غیر سلفی علماء، غیر منہجی علماء سے بھی استفادہ کیا جاتا تھا، اور آج کل سختی بہت زیادہ کی جاتی ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ تو دیکھیے، بات یہ ہے کہ جس عالم کی اصل سنت ہو اور اس سے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہوں، اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، ان کی غلطیوں سے پرہیز کریں۔ اور جس آدمی کی اصل بدعت ہو، جس آدمی کی اصل بدعت ہو اور وہ کچھ بھلی باتیں بھی کہہ دیتا ہو، تو اس سے استفادہ نہیں کیا جاتا، اس سے استفادہ نہیں کیا جاتا۔ ہاں، کچھ مسائل ایسے ہیں، کچھ علم ایسے ہیں، کچھ تجربے ایسے ہیں کہ جس میں غیر منہجی علماء یا غیر سلفی علماء ہی کے پاس اس کا حل ہے، اور وہ خالص دین کی بات نہیں ہوگی، کیونکہ خالص دین سلفیت میں ہے، خالص دین منہجی علماء ہی کے پاس ہے۔ اگر کسی مسئلے میں کسی غیر سے محدود استفادے کی اگر ضرورت پڑ جائے تو اس کی کچھ مثیل مل سکتی ہے سلف صالحین کے زندگیوں سے، کہ کچھ روایتیں جو سنیوں کے پاس نہ ہو کر کے بدعتی لوگوں کے پاس تھی، تو بوقت ضرورت، بقدر ضرورت ان سے وہ استفادہ لے لیا جاتا، استفادہ کیا جاتا۔ تو اس اعتبار سے یہ بات تو بعید ہے کہ آج کل کے جو غیر منہجی علماء ہیں ان کے پاس کوئی ایسی چیز ہو جو خالص حق ہو اور سلفی علماء کے پاس نہ ہو، ایسا تقریباً ناممکن ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھیں، غیر منہجی علماء سے جس کی اصل بدعت پر ہے ان لوگوں سے احتراز کرنا چاہیے۔ اور سلف صالحین کے تعلق سے ہم دیکھیں گے تو ان لوگوں نے بڑی سختی کی ہے کہ کسی بھی غیر منہجی عالم یا پھر کسی بھی بدعتی عالم سے یا بدعتی آدمی سے استفادہ نہ کیا جائے۔ اس پر بہت سے آثار ہیں سلف کے، بہت سے آثار ہیں سلف کے، اور بہت سختی بھی ہے، بہت سختی بھی ہے۔ اور پتہ نہیں سوال میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ پچھلے نہیں تھا اب ہو رہا ہے۔ پچھلے سے مراد اگر 50-100 سال پہلے ہے تو ٹھیک ہے، ان لوگوں کو پتہ نہیں تھا، وہ سب سے استفادہ کرتے۔ اگر پچھلے سے مراد سلف صالحین کی زندگی ہے تو سلف صالحین کی زندگی میں صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور سلف صالحین، ان لوگوں کی زندگیوں میں بہت زیادہ احتیاط تھی۔ وہ غیر سلفی علماء سے استفادہ نہیں کرتے تھے، ان سے کوئی بات سنتے نہیں تھے، بلکہ ان سے کوئی آیت تک سننے سے پرہیز کرتے تھے، کوئی آیت تک سننے سے پرہیز کرتے کہ کچھ آیت پڑھ کے کچھ ایسی بات کہہ دے جو دل میں بیٹھ جائے، پھر دل میں جگہ کر جائے۔ اس لحاظ سے جہاں تک آپ استفادے کی بات کریں، جن لوگوں کی اصل سنت ہے انہی کو آپ استفادے کے لیے رکھیں، جن لوگوں کی اصل بدعت ہے، منہج سے ہٹے ہوئے ہیں، ان لوگوں سے کوئی استفادہ نہ کریں، اسی میں سلامتی ہے۔ واللہ اعلم۔